وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ، یہ اللہ کا حکم ہے، أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، جو اس نے نازل کیا تمہاری طرف۔ کون سا؟ یہ جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، پیچھے جو ہم نے سورۃ طلاق کے شروع سے اب تک پڑھا ہے، یہ بھی اور یہ جو ہم سارا قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے احکامات ہیں۔ ان کو کوئی عام نصیحتیں نہ سمجھو، ان کو کوئی عام اقوال ذری نہ سمجھو، کوئی عام اچھی باتیں ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر سے، جو عرش عظیم کے اوپر سے اللہ رب العالمین نے صرف تمہارے لیے، اے انسانوں، تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری اصلاح کے لیے نازل فرمایا ہے۔ بہت قیمتی چیز ہے، اور اس سے بڑی چیز اور اس سے عظیم چیز اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے احکامات، اللہ کی حدود، اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں قرآن کریم میں، خاص طور پہ جو ہم طلاق کے احکام پڑھ رہے ہیں، جن کا خاص طور پہ یہاں ذکر ہو رہا ہے، وہ بالخصوص، اور اللہ کے سارے احکامات بالعموم جو قرآن کریم میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور ان احکامات کی جو تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمانات کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی سنت کے ذریعے امت تک پہنچائی ہے، صحابہ کرام تک، اور صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، قیامت تک پہنچے گی۔ اللہ کے احکامات ہیں، یہ تو سارے اللہ کے احکامات ہیں۔ تو یہ توجہ دلانے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ کے احکامات ہیں۔ انسان کئی دفعہ اللہ کے احکامات پڑھتے پڑھتے ایزی سا ہو جاتا ہے، یوز ٹو سا ہو جاتا ہے، جی پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے۔ انسان جب بھی قرآن کریم پڑھے تو انسان کے دل میں بار بار یہ احساس تازہ ہوتے رہنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے، میں کوئی عام چیز نہیں پڑھ رہا۔ بعض دفعہ
کسی کے پاس بہت قیمتی چیز آ جائے نا، وہ قیمتی چیز جب اس کے پاس رہتی ہے اور وہ اس سے یوز ٹو ہو جاتا ہے تو بعض دفعہ اس کے نظر میں اس کی قدر و قیمت اتنی رہتی نہیں ہے۔ اگر کبھی ہم مکہ مکرمہ جائیں، مدینہ منورہ جائیں تو ہمیں بڑی قدر ہوتی ہے حرمین شریفین کی، مسجد حرام کی، مسجد نبوی کی، جو ہمیں قدر ہوتی ہے بعض دفعہ وہاں رہنے والوں کو وہ نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ قدر کرنے والے ہیں وہاں کے رہنے والے، لیکن کئی دفعہ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں۔ میں کئی لوگوں سے ملا، مجھے وہاں کئی سال رہنے کا موقع ملا ہے پڑھنے کے سلسلے میں، تو میں ایسے لوگوں سے بھی ملا جو وہاں کے رہائشی تھے، وہاں پیدا ہوئے، تو ان میں سے بعض لوگوں نے بتایا کہ ہم تو ابھی تک مکہ مکرمہ نہیں گئے جب سے پیدا ہوئے ہیں، 30 سال 40 سال 50 سال، تو اب تک ہم نے جو ہے وہ عمرہ نہیں کیا، اب تک ہم نے حج نہیں کیا۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جن پر بعض دفعہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور ان کے پاس ہوتی ہے ہر وقت، تو وہ بعض دفعہ اس کی اہمیت، اس کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ احساس دلاتے رہتے ہیں کہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، بہت بڑی بات ہے قرآن پڑھنا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس دنیا میں کوئی چیز جو اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، وہ یہ قرآن کریم ہی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس سے بڑی نعمت عظمیٰ کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن جو لوگ پڑھتے نہیں ہیں وہ اگر پڑھیں تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، اور جو پڑھتے رہتے ہیں وہ پڑھتے پڑھتے اس کو ہلکا نہ لینا شروع کر دیں۔ تو قرآن کریم میں اس قسم کی آیات آ جاتی ہیں، جیسے یہ ہے ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم پر نازل کیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انزلناہا وفرضناہا، سورہ نور کے شروع میں، سورہ نور کی ابتدا ہوتی ہے کہ یہ سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا۔ بھی سب صورتوں کو اللہ نے نازل فرمایا ہے ایک احساس دلانے کے لیے کہ یہ جو اب تم پر صورت نازل ہوئی ہے باقی صورتوں کی طرح اس کے احکامات بھی بہت اہم ہیں، اور یہ صورت ہم تم پہ نازل کر رہے ہیں۔ لقد انزلنا الیکم آیات مبینات، تو قرآن کریم میں کئی جگہ اس قسم کی آیات آ جاتی ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم اکثر صورتوں کے شروع میں آتا ہے۔ تو توجہ دلانے کے لیے کہ یہ جو تم پڑھ رہے ہو یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ دنیا کی چیز نہیں ہے، یہ آسمانوں کے اوپر سے، عرش عظیم کے اوپر سے اللہ رب العالمین نے صرف تمہارے لیے ہے، انسانوں تمہارے لیے یہ بھیجی ہے اور تمہیں اس میں مخاطب فرمایا ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہارے اوپر ایسی کتاب اتاری ہے انسانوں جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کوئی غیر مرئی، کوئی ایسے لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، ایسی مخلوق کی باتیں نہیں ہیں کہ جن کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی فرشتوں کی باتیں اللہ نے کر دی ہیں، کوئی جنوں کی باتیں اللہ نے کر دی ہیں، کوئی اللہ نے دوسری مخلوق، دوسرے سیارے کی مخلوق کی باتیں کر دی ہیں۔ تمہارے بارے میں یہ کتاب ہے، اللہ نے اتاری ہے، اور تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں اور تمہارے لیے ہیں، تمہارے عمل کے لیے یہ چیزیں ہیں، اور تمہارے لیے بڑی آسان ہے، اس کو اللہ کا حکم سمجھو اور اس پہ عمل کرو۔ تو یہ جو احکامات ہم پڑھ رہے ہیں طلاق کے خاص طور پہ اور عمومی طور پہ قرآن کریم کے دیگر احکامات، ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے تمہاری طرف اتارا ہے اپنے نبی کے واسطے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچا ہے۔ قرآن کریم ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، دونوں ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچی ہیں، اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ ومن یتق اللہ، اور جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جو اللہ کا تقوی رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے ڈرنے سے مراد اللہ کے تمام احکامات، تمام اوامر پر عمل کرنا اور اللہ کی تمام منع کردہ چیزوں سے بچتے رہنا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ معاف کر دیتے ہیں اس سے اس کی برائیاں، مٹا دیتے ہیں اس سے اس کی برائیاں، ویعظم لہ اجرا، اور بہت عظیم کر دیتے ہیں اس کے لیے اس کا اجر۔ اس آیت کریمہ، ان آیات کریمہ میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے جگہ جگہ تقویٰ کا حکم ہے، اور میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں پہلے بھی کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ تقویٰ کا حکم موجود ہے، اور بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے تقویٰ کی۔ ہر عبادت کا مقصد اللہ تعالیٰ نے تقویٰ بتایا ہے، بڑی سے بڑی عبادت ہو، عام عبادت ہو، کوئی خاص عبادت ہو، ہر عبادت کا مقصد اور انجام تقویٰ۔ سب سے بڑی عبادت کیا ہے جو ہمارے زندگی کا مقصد ہے، جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا؟ توحید۔ توحید کا حکم کیوں ہے؟ قرآن کریم سے پوچھیں، قرآن کہتا ہے
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ توحید کی بات ہے نا، صرف اس رب کی عبادت کرنی ہے جو تمہارا بھی خالق ہے، تم سے پہلے لوگوں کو بھی خالق ہے۔ تو تم جب اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ وحدہ لا شریک کی، جو تمہارا بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی خالق ہے، تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا، کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ لعلکم تتقون، تمہیں اللہ کا تقوی حاصل ہو جائے گا، اللہ کا ڈر تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ روزے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آپ تقریباً جو بھی قرآن کریم کا حکم پڑھیں، کوئی زکوٰۃ کا حکم ہے، کوئی صدقے کا حکم ہے، کوئی قربانی کا حکم ہے، سب کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ تقوی۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو یہ جو تم قربانی کرتے ہو، اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ اللہ کو گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو تو تمہارا تقوی دیکھنا ہے، تم نے کس نیت سے اور کس تقوی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم نے یہ قربانی کی ہے، اللہ کو وہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو تقریباً آپ دیکھیں ہر عبادت کے پیچھے آپ کو تقوی نظر آئے گا۔ اس دنیا میں سب سے بڑے متقی شخص، امام المتقین، وہ سید الانبیاء والمرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے سب سے زیادہ متقی، اللہ سے ڈرنے والا، اور تم میں سے سب سے زیادہ جاننے والا اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کے احکامات کے بارے میں اگر کوئی ہے تو میں ہوں۔ کوئی مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، کوئی ایسا حکم تلاش کر لے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم ہی نہ دیا ہو، تو وہ کہ یہ بھی نیکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے ہیں ہمیں بتانا۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا متقی میں ہوں، اور یہ آپ نے بات کب فرمائی؟ جب بعض صحابہ کرام حضرت عائشہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین بتائیے، وہ گھر میں کیا عمل کرتے ہیں، رات کو ان کا کیا عمل ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ نے بتایا رات کو یہ عبادت کرتے ہیں، اتنے روزے رکھتے ہیں، یہ ان کا جو ہے وہ عبادت ہے۔ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے تو ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، ان کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، ہمیں تو مزید عبادت کرنی چاہیے، ہمیں تو مزید اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنے چاہیے۔ ایک کہنے لگا کہ میں تو پوری رات سوؤں گا ہی نہیں۔ دوسرے صحابی کہنے لگے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی طرف سے انہوں نے یہ باتیں کہیں۔ دوسرے کہنے لگے کہ میں تو کبھی روزہ افطار ہی نہیں کروں گا، ہمیشہ روزے سے ہی رہوں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا، ہر روز صبح روزہ رکھوں گا، شام کو افطار کر لوں گا، اگلے دن روزہ رکھوں گا، پوری زندگی روزے سے ہی رہوں گا۔ ایک کہنے لگے میں پوری رات سوؤں گا ہی نہیں۔ تیسرے کہنے لگے میں شادی ہی نہیں کروں گا، شادی کرنے سے مسئلے مسائل کی ابتدا ہوتی ہے، پہلے بیوی، اس کا خرچ، اور پھر بچے، اور پھر بچوں کا خرچ، اور پھر ان کی دیگر ضروریات، دیگر مسائل۔ تو جب حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری بات بتائی کہ 3 صحابہ آئے تھے، بڑے شوق کا اظہار کر رہے تھے، آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا، اور پھر انہوں نے اپنے ان خیالات کا اظہار کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بلایا، صحابہ کرام کو خطاب کیا، اور آپ نے یہی بات فرمائی کہ اے لوگوں، میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں، اللہ کے بارے میں جاننے والا ہوں، اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، کوئی شخص مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، رات کو جاگتا بھی ہوں، تو تم میں سے کوئی کہ میں تو صرف رات کو جاگوں گا ہی، سوؤں گا نہیں، میں تو جو ہے روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اب میرا تو عمل یہ ہے، اب جو مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ ہمارا سارا دین جو ہے وہ تقویٰ کے ارد گرد گھومتا ہے۔ تو خاص طور پہ میں نے اس صورت کے شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ نکاح طلاق کے معاملات میں، حقوق العباد کے معاملات میں تقویٰ کا خاص حکم ہے۔ نکاح کے لیے آپ کو پتہ ہے خطبہ ہوتا ہے پورا، اللہ کے نام کے ساتھ کوئی عالم، کوئی بزرگ، کوئی بزرگ شخصیت جو ہے وہ خطبہ نکاح پڑھتی ہے، اور پھر وہ اللہ کے نام کے ساتھ شوہر اور بیوی، لڑکا لڑکی کو ایک رشتے میں اللہ کے حکم سے وہ بندھ جاتے ہیں۔ تو وہ جو خطبہ نکاح ہوتا ہے، اس خطبہ نکاح کے اندر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور پھر جو آیات پڑھی جاتی ہیں، ساری کے ساری آیات تقویٰ کے حوالے سے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبل، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور یہ تقوی کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ اور آپ قرآن کریم میں جہاں بھی نکاح طلاق کے مسائل ہیں وہاں خاص طور پہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں تقوی کا خاص حکم ہے۔ اب یہاں ہم طلاق کے احکام پڑھ رہے ہیں، ہم نے کافی احکام پڑھے طلاق کے 2-3 دنوں میں، تو جگہ جگہ تقوی کا حکم ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں تقوی کا حکم دیا عمومی طور پر بھی اور خاص طور پہ میاں بیوی کے معاملات میں، حقوق العباد کے معاملات میں، تو تقوی کا حکم دیا اور تقوی کے 5 فضائل، 5 اس کے ثمرات بیان فرمائے ہیں۔ ذرا غور کیجیے، آیت نمبر 2 میں ہم نے پڑھا تھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور اس کی لمبی تشریح بھی ہوئی تھی الحمدللہ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ، وہ دنیا کی مشکل ہو، وہ اخروی مشکل ہو، اور ہم نے اس کی تشریح میں پڑھا کہ علماء نے تو یہاں تک تشریح کی ہے اللہ اس کی موت تک آسان کر دیتے ہیں، ہر قسم کی مشکل سے اسے نکال دیتے ہیں۔ تقوی نکاح طلاق کے معاملات میں خاص طور پہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اس کے فوائد یہ ہیں کہ ہر مشکل سے اللہ نکلنے کا راستہ بتائیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ بھی تقوی کا ثمرہ ہے کہ اللہ اس کو وہاں سے رزق دیں گے، اس شخص کو جو اللہ سے ڈرتا ہے، جہاں سے اس شخص کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ صرف ان آیات میں جو تقوی کے فائدے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ پہلا کہ اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ نکالیں گے۔ نمبر 2، اللہ اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے وہ اس کو توقع بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر آیت نمبر 4 میں ہم نے پڑھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کل جو ہم نے آیت پڑھی، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو لیے اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں، اللہ مشکلات دور کر دیتے ہیں اس کے معاملات میں، اللہ اس کا کام آسان کر دیتے ہیں۔ یہ تیسرا تقوی کا فائدہ، تقوی کا ثمرہ۔ چوتھی جو اللہ بات فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک بندہ اللہ سے ڈر رہا ہے، استغفار نہیں کر رہا، دیگر جو ہے وہ اللہ سے ڈر رہا ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کر رہا ہے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچ رہا ہے، کہیں اگر پرانے کوئی اس کے کوئی بد اعمال اس کے موجود ہیں جن کی وہ توبہ نہیں کر سکا، تو تقوی اختیار کرنے سے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکنے سے سابقہ گناہ آٹومیٹک معاف ہوتے جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، اور تقوی یہ تو نیکیوں میں بہت بلند مقام ہے اس کا۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی برائیاں معاف کر دیتے ہیں، اس کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں توبہ کے بغیر بھی۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، پھر اللہ اس کو اجر بہت زیادہ دیتے ہیں۔ عمل تھوڑا کرتا ہے، اجر بہت زیادہ اس کو ملتا ہے، اور یہ تقوی کی بدولت ہوتا ہے۔ جو جتنا اللہ سے ڈر کر عمل کرے اور اس کے عمل میں جتنا خلوص ہو، تو چھوٹے عمل کو پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے۔ تقوی کے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ تقوی کے بہت سارے ثمرات ہیں، بلکہ جنت میں اگر جانا ہے تو متقی شخص نے جانا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہی نہیں وہ جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اس جنت کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بناتے ہیں جو متقی ہے۔ بہرحال صرف ان 2-3 آیات میں جو اللہ نے بار بار تقوی کی تکرار فرمائی ہے اور اس کے ساتھ توکل کا حکم دیا اور اللہ سے ڈر کا حکم دیا، اور خاص طور پہ حقوق العباد میں اور خاص طور پہ نکاح طلاق کے معاملات میں بہت زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نکاح طلاق کے معاملات میں بھی دیگر معاملات میں بھی اپنا ڈر نصیب فرما دے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا وہ تقوی عطا کرے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی برائیاں معاف کر دیتے ہیں۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ اس کو بہت بڑا اجر دیتے ہیں، تھوڑے عمل پر اجر زیادہ ملتا ہے۔ فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، ان کو وہاں ٹھہراؤ، ان کو وہاں سکونت دو، ان کو یعنی اپنی بیویوں کو جنہیں تم نے طلاق دے دی ہے، ان کو وہاں ٹھہراؤ من حیث سکنتم، جہاں تم خود ٹھہرتے ہو، من وجدکم، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق۔ ولا تضاروہن، اور نہ ضرر دو ان کو، نہ تکلیف دو ان کو، لتضیقوا علیہن، کہ تم تنگی کر دو ان کے اوپر۔ بیویوں کی بات ہو رہی ہے، وہ بیویاں جن کو طلاق دے دی ہے، جیسے ہم نے پڑھا کہ یہ جو طلاق کی بات ہے تو یہ رجی طلاق کی بات ہو رہی ہے، جو پہلی آیت کریمہ ہم نے پڑھی تھی تو رجی طلاق کی بات ہے۔
کیونکہ اس آیت کے آخر میں تھا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، آپ نہیں جانتے کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی نیا کام کر دیں۔ اور اس طلاق کے بعد نہ خود مرد کو حکم تھا کہ بیوی کو گھر سے نہ نکالے، اور بیوی کو حکم تھا بیوی کے گھر والوں کو وہ بھی بیوی کو مرد کے گھر سے نہ لے کے جائیں ناراضگی میں۔ تو ہم نے پڑھا کہ یہ رجی طلاق میں ہوتا ہے۔ جو آخری طلاق ہوتی ہے تیسری طلاق، اس میں بیوی جو ہے اپنے گھر چلی جاتی ہے، وہ شوہر کے گھر میں نہیں ہوتی۔ رجی طلاق میں بیوی نے شوہر کے گھر میں عدت گزارنی ہوتی ہے، نہ شوہر کو جائز ہے کہ وہ بیوی کو نکالے، اور نہ بیوی کو یہ جائز ہے کہ وہ یا اس کے گھر والے اسے لے کے جائیں۔ تو یہ رجی طلاق کی بات ہو رہی ہے۔ اور ہم نے پڑھا کہ رجی طلاق کے اندر عورت کو عدت کے اندر رہائش اور خرچ بھی ملتا ہے۔ طلاق بائنہ کے بعد، تیسری طلاق کے بعد نہیں ملتا، لیکن رجی طلاق کے بعد عورت کو سکنا بھی ملتا ہے، سکنا بھی ملتی ہے، رہائش اور نفقہ بھی ملتا ہے، جیسے ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی حضرت فاطمہ بنت قیس کی۔ ان کو 3 طلاقیں ہوئی تھی، تیسری طلاق ہوئی تھی، تو ان کا خیال یہ تھا کہ مجھے خرچ ملنا چاہیے۔ ان کو ان کے شوہر نے کچھ جو بھجوا دیے، تو ان کو اس میں ناراضگی ہوئی کہ تھوڑے سے جو بھیج دیے ہیں، مجھے تو زیادہ خرچہ چاہیے تھا۔ تو ان کو بتایا گیا ان کے شوہر کی طرف سے کہ آپ کے لیے ہمارے ذمہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم پر ہم جو دے دیں وہ دے دیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہم پر۔ حضرت فاطمہ بنت قیس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کون سی طلاق ہوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے تیسری طلاق ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، اگر تیسری طلاق ہوئی ہے تو پھر تمہارے شوہر پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، عدت کے اندر بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، اگر طلاق رجی ہو تو اس کے اندر سکنا اور رہائش دونوں عدت کے اندر بیوی کو ملتے ہیں۔ باقی عدت گزر جائے پھر وہ الگ ہو جاتے ہیں، ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، پھر شوہر کے اوپر بیوی کی ذمہ داری نہیں ہوتی، کیونکہ وہ میاں بیوی نہیں رہے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، یہاں رجی طلاق کے بعد بات ہو رہی ہے۔ شوہروں کو حکم ہے کہ ٹھہراؤ ان کو، ہن جمع مؤنث کا صیغہ ہے، ان عورتوں کو جن کو تم نے طلاق دے دی ہے، ابھی عدت باقی ہے، ان کو وہاں ٹھہراؤ جہاں تم خود ٹھہرتے ہو۔ اب یہ نہیں کہ عام دنوں میں تو تم ان کو اپنے پاس ٹھہراتے ہو، تمہارا ان کا بیڈ روم ایک ہوتا ہے، اب طلاق دے دی ہے، اب اللہ کا حکم ہے کہ گھر سے نہیں نکالنا، ان کو جو ہے وہ ملازموں کے کوارٹر میں بھیج دو۔ نہیں، جہاں خود ٹھہرتے ہیں وہاں ٹھہرانا، اپنے برابر جگہ دینی ہے۔ خرچ کا اللہ نے حکم دیا ہے، عدت کے اندر خرچ کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اب طلاق دی ہوئی ہے تو اب عدت ہے، چلو اللہ کا حکم ہے عدت جو ہے وہ یہیں گزارنی ہے عورت نے، تو اس کو جو ہے وہ اس طرح کر کے کھانا بھجوا دیا جائے، یا کھانے کا اس طرح کر کے ارینج کیا جائے جیسے ملازموں کے لیے ارینج کیا جاتا ہے، اس طرح کر کے نہیں۔ وہاں ٹھہراؤ جہاں خود ٹھہرتے ہو، وہ کھلانا ہے جو خود کھاتے ہو تو وہی کھلانا ہے اور وہی رہائش دینی ہے۔ اگر بیڈ روم میں اب طلاق ہو گئی ہے تو اب وہ عدت گزار رہی ہے، اگر بیڈ روم زیادہ ہیں گھر میں تو وہ اس کو دوسرے بیڈ روم میں بھیج دو یا خود دوسرے بیڈ روم میں چلے جاؤ۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، ان کو ضرر نہ دو تاکہ تم تنگی ڈالو ان پر۔ اب اللہ کا حکم ہے کہ رجی طلاق کے اندر نہ شوہر بیوی کو گھر سے نکالے عدت کے اندر، اور نہ بیوی خود گھر سے نکلے۔ اب شوہر کے ٹھیک ہے میں اللہ کا حکم تو مانتا ہوں، مجھے اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے، لیکن وہ بیوی کو اس طرح کر کے مجبور کر دے، نہ کھانا نہ کوئی اور چیز، نہ کوئی بجلی ہے، نہ کوئی گیس ہے، نہ کوئی اور معاملہ، وہ بیوی کو اتنا کہتے ہیں کہ وہ مجبور کر کے رکھ دے کہ وہ خود ہی گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ، ان کو تنگ بھی نہیں کرنا، یعنی یہ ہیلے بہانے کر کے تنگ کرنا، اب تو طلاق ہو گئی ہے اب اپنا غصہ نکالنا، اور یہ چیزیں اللہ کو تمہارے ظاہر باطن سب کا پتہ ہے، تم جو کام کر رہے ہو اللہ کو ایک ایک بات کا پتہ ہے، تم نے ان کو ضرر نہیں دینا کہ تم ان کو تنگ کر دو، اس طرح نہیں کرنا۔ دیکھیے کھانا پکانے کو بالکل پکا سکتی ہے، باقی اگر وہ اب طلاق ہے، اب طلاق کے بعد اب وہ صورتحال تو نہیں ہوگی جو طلاق سے پہلے ہوتی ہے، اس میں بیوی اگر نہیں پکاتی تو شوہر کوئی اور ارینج کر لیتا ہے، ملازمہ کے ذریعے پکوا لیتا ہے، بازار سے لے آتا ہے۔ بہرحال اگر عورت پکائے تو اس کا فائدہ ہوگا، ممکن ہے کہ یہ کھانا پکانا اور یہ چیزیں شوہر کوئی چیز چلو لے آئے، ممکن ہے ان چیزوں سے اگر ان کی ناراضگی ہے وہ ناراضگی ختم ہونے میں مدد ملے۔ یہ جو
بیوی کو گھر سے نکالنا نہیں ہے، اور بیوی کو بھی حکم ہے وہ بھی گھر سے نہ نکلے، مقصد کیا ہے کہ رجوع مقصد ہے اس سے. لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا سے مراد ہی رجوع ہے. شاید کہ اللہ تعالیٰ کوئی نیا کام پیدا کر دے، شاید کہ اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے، شاید کہ جو ہے وہ بیوی غور کرے، شوہر غور کرے. بہرحال یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ وہ اسی بیڈ روم میں ہی رہے. اصل میں مراد ہے وجدکم ہے نا، اصل میں مراد ہے اپنی وسعت کے مطابق. یہ لازمی نہیں ہے. اب اگر وہ اسی بیڈ روم میں بیوی رہے گی، اسی بیڈ روم پہ شوہر ہوگا اور ایک بستر پہ سوئیں گے، وہ تو پھر جو ہے نا اب تو یعنی طلاق ہوئی ہے. طلاق کی صورت میں اب وہ میاں بیوی والا عمل تو تب کر سکتے ہیں جب رجوع ہو. تو رجوع نہ ہو تو پھر تو شوہر جو ہے دوسرے بیڈ روم میں چلا جائے، بیوی کو دوسرے بیڈ روم میں بھیج دے جو برابر کا کمرہ ہے. یہ نہیں کہ ملازمت. رجوع بندہ کہتا ہے میں رجوع کرتا ہوں، رجوع کرتا ہے، باقاعدہ رجوع ہوتا ہے، اور رجوع میں گواہ بھی ہونے چاہیے، جیسے ہم نے پڑھا باقاعدہ گواہ کے ساتھ رجوع ہوگا. واشهدوا ذوي عدل منكم وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. اور اگر وہ ہیں، وہ عورتیں جن کو طلاق ہوئی ہے، اگر وہ ہیں حمل والی، حاملہ ہیں، فانفقوا عليهن تو خرچ کرو ان پر، حتى يضعن حملهن حتیٰ کہ وہ رکھ دیں اپنا حمل، یعنی حتیٰ کہ وہ وضع حمل کر لیں، حتیٰ کہ ڈلیوری ہو جائے، ڈلیوری تک ان پر خرچ کرو. کیا مراد ہے اس سے؟ بعض علماء تو کہتے ہیں چونکہ یہ رجی طلاق کی ساری بحث چل رہی ہے، اور خاص طور پہ اس آیت کا جو شروع کا حصہ ہے اسکنوہن من حیث سکنتم، یہ تو بالاتفاق رجی طلاق کے بارے میں ہے. رجی طلاق کی صورت میں رہائش ہوگی. تو وہ کہتے ہیں چونکہ رجی طلاق کی بات چل رہی ہے شروع سے، اور یہاں بھی آیت کے شروع میں بھی رجی طلاق کی بات ہے، تو وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ یہ جملہ بھی رجی طلاق کے بارے میں، رجی طلاق کی عدت کے درمیان. اگر تم نے طلاق دی ہے اپنی بیوی کو، رجی طلاق دی ہے، اور اکثر مفسرین کے نزدیک، بہت سارے مفسرین کے نزدیک یہاں بھی رجی طلاق مراد ہے. اگر وہ رجی طلاق ہے اور وہ عورت حاملہ ہے تو ان پر خرچ کرو حتیٰ کہ وہ وضع حمل کر دیں. اگر رجی طلاق کی بات ہی ہے تو رجی طلاق کے بارے سے تو بات ہو چکی ہے کہ ان کو رہائش بھی دینی ہے اور ان کو خرچ بھی دینا ہے. تو یہاں حمل کی بات اللہ نے بطور خاص کیوں کی ہے؟ وہ تو اگر حمل والی نہ بھی ہوں تب بھی خرچ دینا ہے. اگر حاملہ نہ ہو عورت، رجی طلاق ہو، تو پھر بھی خرچ کرنا ہے. اگر حمل ہو تب بھی خرچ کرنا ہے، نہ ہو پھر بھی خرچ کرنا ہے. حمل ہو پھر بھی رہائش دینی ہے، نہ ہو عدت کے اندر پھر بھی رہائش دینی ہے. تو اگر یہاں رجی طلاق مراد ہے تو پھر حمل والی عورتوں کو خاص کیوں کیا گیا؟ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جملہ بھی رجی طلاق کے بارے میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ حمل کی صورت میں خاص اس لیے کیا کہ حمل کی عدت لمبی ہوتی ہے. کوئی شخص یہ نہ کہ بس میں نے تو 3 حیض تک جو عام عدت ہے اس عدت تک میں نے دھیان کرنا ہے، اس وقت تک میں نے رہائش دینی ہے، اس وقت تک میں نے خرچ کرنا ہے، بعد میں نے خرچ نہیں کرنا. اصل میں جب یہ طلاق وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں تو اب وہ جس طرح طلاق سے پہلے میاں بیوی کی محبت اور وہ جو ایک دوسرے کا دھیان کرنا، وہ اس طرح معاملات نہیں ہوتے. تو علماء کہتے ہیں کہ چونکہ حمل کی صورت میں مدت لمبی ہوتی ہے، 7 مہینے، 8 مہینے، 9 مہینے، تو اس وہ پورا اب عدت کے درمیان رجوع کر سکتا ہے. اب جتنی عدت ہے وہ عدت تک رجوع کر سکتا ہے. اب عدت لمبی ہے تو چاہے لمبی ہے، مرد کو ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا خرچہ اٹھائے پورا حمل کے درمیان. تو وہ کہتے ہیں بطور خاص اس لیے اس کو ذکر کیا کیونکہ حمل کی صورت میں مدت لمبی ہوتی ہے، اس لیے ذکر کیا ہے. یہ تو ان لوگوں کی رائے ہے جو کہتے ہیں یہ جملہ بھی حمل والی عورتوں کے بارے میں ہے. دیگر مفسرین ہیں جو وہ بھی کافی تعداد میں ہیں، ان کی بھی دلیل بڑی قوی ہے. وہ کہتے ہیں وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ یہ جملہ اس عورت کے بارے میں جس کو طلاق بائنہ ہوئی ہو، تیسری طلاق ہوئی ہو. تیسری طلاق کے بعد جیسے ہم نے پڑھا کہ نہ نفقہ ہے اور نہ خرچہ، نہ سکونت ہے، نہ سکنا ہے، نہ خرچہ ہے. تیسری طلاق کے بعد عدت میں بھی کوئی خرچہ نہیں ہے، اور عدت کے بعد تو ویسے ہی وہ الگ ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں تیسری طلاق کے بعد نہ سکنا ہے نہ نفقہ ہے، لیکن ایک صورت مستثنا ہے. وہ صورت مستثنا یہ ہے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ. وہ کہتے ہیں یہ جملہ تیسری طلاق کے بارے میں ہے، یہ طلاق رجی کے بارے میں نہیں ہے. طلاق رجی کے بارے میں تو پڑھ لیا ہم نے کہ سکنا بھی ہے اور نفقہ بھی ہے. یہ تیسری طلاق کے بارے میں ہے. تیسری طلاق کے بعد اگر حاملہ نہ ہو تب نہ تم پر کوئی سکنا ہے نہ تم پر کوئی نفقہ ہے، لیکن اگر وہ حاملہ ہو تب پھر تم پر جو ہے وہ
ان پر خرچ کرنا ہے حمل کے دوران، کیونکہ وہ حاملہ ہے تو وہ جب وضع حمل ہوگا، جب بچہ پیدا ہوگا، بچہ تمہارا پیدا ہوگا۔ طلاق کے بعد اگر وہ چاہے رجوع نہ بھی کرے شوہر اور وضع حمل کے ساتھ علیحدہ ہو جائیں، علیحدہ تو میاں بیوی ہوں گے، وہ اولاد کو تو طلاق نہیں ملے گی نا۔ کئی لوگ کیا کرتے ہیں، کئی مرد حضرات وہ طلاق دیتے ہیں بیوی کو، بیوی کے ساتھ بچوں کو بھی طلاق دے دیتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ مطلب یہ ہے کہ بچوں سے بھی رابطہ نہیں رکھتے، نہ رابطہ رکھتے ہیں، نہ خرچ رکھتے ہیں، تو یہ گویا کہ آپ نے بیوی کے ساتھ بچوں کو بھی طلاق دے دی، اللہ معاف کرے۔ طلاق دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میاں بیوی میں طلاق ہوئی ہے تو بچوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ انسان کا جو ہے تعلق ختم ہو گیا۔ بچے تو وہ انسان تعلق ختم کرنا چاہے ختم نہیں ہو سکتا۔ انسان اپنے بچوں کو آگ کرنا چاہے، کئی لوگ ماں باپ ناراض ہو کر آگ کر دیتے ہیں، وہ آگ نہیں ہو سکتے بچے۔ جن کو اللہ نے رشتہ دار بنا دیا ہے ان کو آپ قیامت تک آگ نہیں کر سکتے۔ ہاں کوئی کسی بندے نے آپ کے ساتھ اولاد اگر فرما بردار نہیں ہے، ان کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، آپ ان کو نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ سے تم میرے بیٹے نہیں ہو۔ نہ اولاد ماں باپ کو کہہ سکتی جی آگ کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی باپ کوئی ماں اپنے بچوں کو آگ کر دے تو آگ کرنے سے وہ پھر بھی وارث ہوتے ہیں۔ زندگی میں جائیداد تقسیم ہی نہیں ہوتی، جائیداد فوت ہونے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، اس سے کہنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا۔ اصل میں جائیداد کا وراثت کا تعلق انسان کے مرنے کے ساتھ ہے، اور اللہ نے وراثت انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھی، اللہ نے وراثت خود تقسیم کی ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ وصیت کرتا تو میں تمہاری اولاد کے بارے میں۔ جب اللہ نے اولاد کے بارے میں وصیت کی ہے، ہم کون ہوتے ہیں اولاد کو آگ کرنے والے؟ ہم کسی ناراضگی میں ہم کر دیتے ہیں، اللہ نہ کرے اگر واقعی اولاد نافرمان ہو تو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ان کو وراثت میں جو حصہ ہے، فرما بردار بیٹا ہے یا فرما بردار نہیں ہے، حصہ دونوں کا برابر ہے، اس میں فرق نہیں ہے۔ نہ ماں باپ بچے کو آگ کر سکتے ہیں، نہ اولاد ماں باپ سے کہہ سکتی ہے کہ ہم تمہیں اپنے ماں باپ نہیں مانتے۔ یہ رشتہ اللہ نے بنائے ہیں، یہ رشتے انسان ان کو ختم نہیں کر سکتے۔ ہاں جو رشتہ انسان خود بناتا ہے، یہ نکاح انسان کرتا ہے کہ جی میں نے یہاں نکاح کرنا ہے، یہاں نکاح کرنا ہے، تو اس رشتے کو انسان توڑ بھی سکتا ہے طلاق کی صورت میں۔ لیکن یہ جو نسبی رشتے ہیں، یہ نہ انسان نے خود بنائے ہوتے ہیں اور نہ انسان ان کو خود چوز کرتا ہے، نہ انسان ان کو خود توڑ سکتا ہے، پھر وہ وارث نہیں ہوتا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ ایک کافر مسلمان سے وارث نہیں ہوگا، مسلمان کافر سے وارث نہیں ہوگا، چاہے سگی اولاد کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا یرث الکافر المسلم ولا المسلم الکافر، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہے، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہے۔ نہیں، مسلمان فوت ہو جائے تو کافر چاہے بیٹا کیوں نہ ہو وارث نہیں ہے، اور اگر کافر فوت ہو جائے تو مسلمان چاہے اس کا بیٹا کیوں نہ ہو، مسلمان بھی وارث نہیں ہے کافر کا۔ دونوں طرف ہے یہ۔ آپ کہہ رہے تھے کہ وراثت کافر کے لیے تو ہے ہی نہیں، کافر کے لیے بھی وراثت ہوتی ہے اگر اس کے ماں باپ کافر ہوں تو، اور وراثت نہیں ملتی ایک کافر کو مسلمان سے، اسی طرح ایک کافر سے مسلمان کو بھی وراثت نہیں ملتی۔ تو فرمایا کہ اگر وہ حاملہ ہوں جن کو طلاق ملی ہے، دونوں اقوال ہیں کہ یہ رجی طلاق بھی ہو سکتی ہے، تو رجی طلاق کے اندر بھی حاملہ اگر عورت ہو عدت کے اندر اس پہ خرچ کرنا ہے۔ اگر رجی طلاق ہے تو یہ سکنا اور خرچے کا ذکر تو پہلے بھی آ گیا، اور بعض علماء نے یہاں وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ اس یہ جملہ وہ کہتے ہیں کہ اس عورت کے بارے میں جس کو تیسری طلاق ہو گئی ہو، تیسری طلاق کی صورت میں بھی اگر وہ حاملہ ہو تو اس کا خرچ شوہر پر ہوتا ہے، اگر حاملہ نہ ہو پھر نہیں ہوتا عدت کے دوران۔ اگر وہ حاملہ ہو تو عدت کے دوران اس کا خرچ شوہر پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ شوہر کے بچے کو اپنے پیٹ میں پال رہی ہے دکھ کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، اور طلاق ہو چکی ہے اس کو، تو اس پر خرچ ہونا چاہیے شوہر کی طرف سے، چاہے اس کو تیسری طلاق کیوں نہیں ہو گئی۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ اور اگر وہ حمل والی ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ تو خرچ کرو ان پر، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ حتیٰ کہ وہ وضع حمل کر دیں۔ یہ رائے زیادہ بہتر لگتی ہے، کیونکہ وہ جو اگر رجی طلاق والی بات ہے تو وہ تو پہلے ہی انڈرسٹوڈ ہے، وہ تو پہلے ہی سمجھ آ رہی ہے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ پس اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے، اب وضع حمل ہو گیا، طلاق ہو گئی، میاں بیوی الگ ہو گئے، لیکن اولاد تو شوہر کی طرف منسوب ہوگی، باقی اولاد نے رہنا کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو آپ اس کی رضامندی کی بات ہے۔ اگر دونوں کے ہیں کہ شوہر کے کہ میں نے رکھنا ہے، بیوی کے میں نے رکھنا ہے، تو 7 سال تک ماں کا حق ہوتا ہے،
7 سال کے بعد پھر بچے کو اختیار دیا جاتا ہے، جہاں بچہ ہاں جی پھر بعد میں بچے کا اختیار ہوتا ہے. لیکن 7 سال تک ماں کے پاس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں اب جی مجھے تو طلاق ہو چکی ہے اپنے شوہر سے، اب میں شوہر سے بھی اس کو ملاؤں نا. نہیں، وہ اگر ماں کے پاس رہتا ہے بچہ تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر اس کا شوہر نہیں رہا، بچے کا تو باپ ہے، اور وہ بچے کے باپ کی ذمہ داری ہے وہ اس کا خرچ ادا کرتا رہے. وہ نہ صرف بچے کا خرچ ادا کرے بلکہ بچے کے خرچ کے ساتھ وہ بچے کی ماں کو، اگرچہ وہ اب اس کی کچھ نہیں لگتی لیکن اس کے بچے کی وہ پرورش کر رہی ہے، تو وہ اس بچے کی ماں کو بچے کا خرچ بھی دے گا اور کچھ اس بچے کی ماں کا خرچ بھی دے گا معاوضے کے طور پہ. تو اگر وہ عورت کہتی ہے ٹھیک ہے، عورت کے ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں رکھنا بچے کو، ہم نے آگے شادی کرنی ہے، تو ٹھیک ہے، وہ بچہ جو ہے وہ شوہر اس کو اپنے پاس رکھ لے، نئی شادی کر لے، یا اپنی بہن کو اپنی ماں کو وہ اپنا ارینج کرے، کوئی وہ آیا رکھ لے، کوئی بھی صورت کرے. لیکن اگر جو ہے وہ ماں کہتی ہے میں نے بچے کو اپنے پاس رکھنا ہے تو 7 سال تک ماں کے پاس اختیار ہے، ماں بچے کو رکھ سکتی ہے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے. اب دودھ اگر وہ پلائیں، بچہ ماں کے پاس اگر ہو اور وہ ماں دودھ پلائے، وہ ماں دودھ پلائے گی تمہارے لیے، شوہر کے لیے، وہ بچے کے باپ کے لیے دودھ پلا رہی ہے، کیونکہ بچہ تو باپ کا ہے. کتنی اہم بات ہے اور کتنی غور طلب بات ہے. ہمارے ہاں ان چیزوں پر عمل کب ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں چیزوں پر عمل نہیں ہوتا، ہم ان چیزوں کو بھول چکے ہیں. اور اب آپ دیکھیں ہم کتنا دین سے دور ہو چکے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ چیزیں کس طرح کر کے دشمنی کا باعث بن جاتی ہیں اور اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ جو پہلے میاں بیوی ہوتے ہیں وہ بعد میں الگ ہو گئے، وہ کبھی اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے، کبھی وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے. حالانکہ ابھی ہم پڑھیں گے قرآن کریم میں، آپ دیکھیں اگلا جملہ، اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں بچوں کو، فآتوہن اجورہن، ان کو ان کا بدلہ دو، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف، اور مشورہ کیا کرو آپ اس میں معروف طریقے سے. وَأْتَمِرُوا، مشورہ کرو. ہمارے ہاں کوئی میاں بیوی طلاق کے بعد مشورہ کر سکتے ہیں بچے کے بارے میں؟ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. کتنے مسئلے ہیں، دودھ پلانا ہے، اب دودھ کون پلائے؟ سب سے بہتر تو یہ ماں دودھ پلائے. شوہر کے نہیں جی میں نے تو اب اس سے نہیں پلانا دودھ، اب تو جو ہے نا یہ تو اب ہم علیحدہ ہو چکے ہیں، اب یہ ماں کیسے دودھ پلائے؟ حالانکہ سب سے بہتر پرورش، سب سے بہتر ماں دودھ پلائے گی. اور سب سے بہتر تو پہلی تو بات ہے کہ اس میں شوہر کا حق ہی نہیں ہے. 7 سال تک تو ماں کا حق ہے. اگر ماں اور عورت لڑکی والے چاہیں کہ ہم نے رکھنا ہے تو وہ ان کا حق ہے. 7 سال وہ خرچہ اس نے دینا ہے، رکھنا انہوں نے ہے، خرچہ اس نے دینا ہے. اور اگر وہ دودھ پلائے عورت تو وہ تمہارے لیے دودھ پلا رہی ہے، مرد کے لیے، کیونکہ بچہ مرد کا ہے، بچے کی نسبت مرد کی طرف ہے. فَإِنْ، آپ دیکھیں الفاظ بڑے اہم، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر وہ عورتیں دودھ پلائیں تمہارے لیے، باپ کے لیے وہ عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے. فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تم نے ان کو ان کا بدلہ دینا ہے. یہ بدلہ صرف دودھ پلانے کا ہے، یہ بچے کا خرچہ نہیں ہے. بچے کا خرچہ تو الگ دینا ہے، بچے کی ساری ذمہ داری وہ جو ہے شوہر پر ہے، اور یہ دودھ پلائی کا خرچہ بھی جو ہے وہ بچے کی ماں کو ملے گا. یہاں تک تو یہ فرمایا. اور سورہ بقرہ میں اس بات کو مزید وضاحت سے فرمایا ہے، وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، مائیں دودھ پلائیں اپنی اولادوں کو 2 پورے سال اس شخص کے لیے جو پورا رضاعت کا کورس پورا کروانا چاہے. یہ یعنی اگر شوہر جو ہے وہ چاہے کہ اولاد میری جو ہے وہ اس کو ماں کا دودھ ملے اور 2 سال تک دودھ ملے، بچے کا حق ہے، تو پھر ماؤں کو 2 سال دودھ پلانا چاہیے. یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 ہے، یہ بھی طلاق کے بعد کی بات ہے، کیونکہ طلاق سے پہلے تو مسائل ہی نہیں ہوتے، یہ مسئلے طلاق کے بعد پیدا ہوتے ہیں. تو مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال پورے اس شخص کے لیے جو رضاعت پوری کرانا چاہے، وہ باپ جو اپنے بچوں کے لیے رضاعت پوری کرانا چاہے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور مولود لہو پر، مولود لہو کون ہوتا ہے؟ جس کے لیے بچہ جنا گیا، یعنی باپ، اس کو کہتے ہیں مولود لہو. اور باپ پر رزق ہن، ان عورتوں کا، ان بچوں کی ماؤں کا رزق ہے، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور کپڑے بھی، بالمعروف، معروف طریقے سے. یہ نہیں فرمایا کہ شوہر ماں کو بچے کا رزق دے، بچے کے کپڑے دے، یہ نہیں فرمایا. فرمایا کہ
باپ بچے کی ماں کے کپڑے اور بچے کی ماں کا رزق دے. بچے کا رزق اور بچے کے کپڑے تو انڈرسٹوڈ ہے، وہ تو یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے. یہاں تو وہ بچے کی ماں جو علیحدہ ہو چکی ہے شوہر سے، اس کی بات ہو رہی ہے. تو مولود لہو پر، بچے کے باپ پر ذمہ داری ہے رزق ہونا بچے کی ماؤں کا رزق، وکسوتہن ان کے کپڑے بھی، بالمعروف معروف طریقے سے. ہاں اب یہ نہیں کہ اب بچے کی ماں بہت زیادہ تقاضا کرتی، معروف طریقے سے جو بھی ایک معروف ہے، اور یہ ہوگا عرف کے مطابق، شوہر کی حیثیت کے مطابق، جو اللہ نے اس کو حیثیت دی. کسی کو زیادہ دی اللہ نے تو وہ زیادہ کرے اپنی حیثیت کے مطابق، کسی کو اللہ نے کم دیا ہے وہ کم کرے. اگر وہ آگے شادی کر لے تو پھر بچے پر پھر اس کا حق نہیں رہتا، پھر وہ 7 سال بھی نہیں رکھ سکتی، پھر وہ اس کو واپس کرنا پڑے گا بچے کو. باقاعدہ حدیث میں صراحت موجود ہے، اگر وہ عورت آگے شادی نہ کرے تو وہ 7 سال تک بچے کو اپنے پاس رکھ سکتی ہے، اس کا حق فائق ہے. لیکن اگر وہ شادی کر لے تو پھر وہ حق باپ کے پاس چلا جاتا ہے بچے کو رکھنے کا، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو. غلط ہے نا. اصل میں یہی بات ہے نا کہ اللہ کے احکامات مد نظر رہنے چاہیے. میرے ذہن میں اس وقت یہ حدیث نہیں ہے، میں مزید دیکھ بھی لوں گا. سری حدیث ہے 7 سال تک ماں کے پاس رہے گا، اور 7 سال کے بعد اس کو اختیار ہوگا بچے کو، بچہ جہاں جانا چاہے. اور اگر بچے کی، اس میں حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب تک شادی نہ کرے وہ ماں، اگر وہ شادی کر لیتی ہے آگے 7 سال کے دوران اگر وہ شادی کر لیتی ہے پھر حق ختم ہو جاتا ہے. باقی میں دیکھ لیتا ہوں یہ جو آپ حدیث میں بات کہہ رہے ہیں، پھر وہ باپ کے پاس. اچھا جی، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ان کو ان کا بدلہ بھی دو، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور مشورہ کرو آپ اس میں معروف طریقے سے. بچے کو دودھ پلانا ہے، بچے کی آگے سکولنگ ہے، پھر آگے شادی بیاہ کے معاملات ہیں، پھر یہ ہے کہ میں نے جیسے ذکر کیا بچہ ماں کے پاس سے باپ کے ساتھ رہے، اس کا مطلب یہ نہیں دوسرے سے تعلق ختم ہو جائے گا. ہمارے ہاں یہ ہے ماں کے پاس رہے گا باپ کا تعلق ختم، باپ کے پاس رہے گا ماں کا تعلق ختم. یہ دونوں غلط ہیں. ماں باپ کا رشتہ ختم نہیں ہوا، دونوں کا رشتہ برقرار ہے. وہ جس کے پاس بھی بچہ ہے میل جول باقی رہنا چاہیے. 2 ہفتے بعد، 3 ہفتے بعد، مہینے بعد، ہفتے بعد آنا جانا اس سلسلہ باقی رہنا چاہیے. اور تمام جی دیکھیں خرچہ دیتا رہے تو اگر وہ راضی ہے ماں کہ میں رکھتی ہوں ٹھیک ہے، باہمی مشورے سے جو کر لیں، آپس میں مشورہ کرتے رہو معروف طریقے سے. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ اور اگر تم مشکل میں پڑ جاؤ، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى بس چاہیے کہ دودھ پلائے اس بچے کو کوئی اور عورت. اگر مشکل پڑ جائے، اصل تو ماں کو پلانا چاہیے دودھ. یہاں ماں کو اب ناراضگی میں نہیں، میں اب دودھ نہیں پلاتی، میں نے بچے کو نہیں رکھنا، نہیں ماں بھی یہ بات نہیں کہہ سکتی. پہلا کام ماں کا ہی ہے. لیکن اگر کوئی مشکل ہو جائے، جینوئن کوئی مشکل ہو جائے، کوئی بیماری ہو اللہ نہ کرے، دودھ نہیں آ رہا، یا اور کوئی مسائل ہیں، شادی ہو گئی آگے، یا اور کوئی اس طرح کے مسائل ہیں کہ دودھ نہیں پلا سکتی، کوئی مسائل ہیں، تب پھر شوہر کسی اور سے دودھ پلوا لے، پھر کوئی اور عورت دودھ پلائے گی. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت سے. جس کے پاس کشادگی ہے جس شوہر کے پاس، اب وہ بچے کا خرچ بھی دے گا اور بچے کی ماں کا بھی خرچ دے گا اور اپنی طاقت کے مطابق دے گا. اگر کسی کو اللہ نے فراخی دی ہے وہ فراخی کے مطابق دے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ اور وہ شخص کے تنگ کر دیا گیا اس پر اس کا رزق، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ بس چاہیے کہ وہ اتنا ہی خرچ کرے جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے. ہر بندہ اپنی وسعت کے مطابق. دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کو تنگ نہیں کرتے، کسی پر مشکل سے بڑھ کر، اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں ہے. کسی کو اللہ نے کم دیا ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق دے. اب لڑکی والوں کو نہیں چاہیے کہ وہ اسے زیادہ تقاضا کریں. اب بھی جھگڑا ہے، اب طلاق ہو گئی ہے، اب ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، اب ہم عدالت میں کیس کریں گے. اب دیکھیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ کتنا دے سکتا ہے، وہ جتنا دے سکتا ہے اس سے اتنا ہی تقاضا کیا جائے. اور اگر شوہر زیادہ دے سکتا ہے، شوہر کو معروف طریقے سے زیادہ دینا چاہیے. جو وسعت والا ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جو تنگی والا ہے جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اتنا دے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها نہیں تکلیف دیتے اللہ کسی انسان کو مگر جتنا اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ اس کو اس کے مطابق تکلیف دیتے ہیں، اللہ اس کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. اب اگر ایک بندے کو اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ زیادہ دے، جس کو اللہ نے کم دیا وہ کم دے. اب حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت بھی موجود ہے. دیکھیے حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو مالک اشعری کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ہوتے ہیں
کان لأحدہم 10 دنانیر، اگر ان میں سے کسی ایک کے پاس 10 دینار ہیں، فتصدق منها بدینار، اگر وہ 10 دینار میں سے 1 دینار خرچ کرتا ہے، یہ کتنا فیصد ہوا؟ 10 دینار میں سے 1 دینار 10%۔ دوسرے بندے کے پاس 10 اواقن، 10 اوقیہ ہیں، فتصدق منها بأوقیہ، وہ ان میں سے 1 اوقیہ خرچ کرتا ہے، یہ 10 اوقیہ بہت زیادہ ہے، تو وہ 10 اوقیہ میں سے 1 اوقیہ خرچ کرتا ہے، کتنے % ہوا؟ 10۔ اور تیسرا بندہ ہے کان لہ 100 اوقیہ، اس کے پاس 10 اوقیہ نہیں، اس کے پاس 100 اوقیہ ہیں، فتصدق ب10 اواقن، وہ 10 اوقیہ خرچ کرتا ہے، یہ کتنا % ہوا؟ 10%۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم فی الاجر سوا، تینوں کا اجر برابر ہے۔ اب کہنے کو ایک کے پاس 10 اوقیہ تھے وہ 1 کر رہا ہے، اور ایک کے پاس 100 اوقیہ تھے وہ 10 کر رہا ہے، 10 اوقیہ خرچ کرنے والا اور ایک اوقیہ خرچ کرنے والا برابر ہے، کیونکہ پرسنٹیج دیکھیں آپ، اور جس کے پاس 10 دینار ہے وہ 1 دینار کر رہا ہے، بالکل یہی چیز آپ یہاں لے آئے۔ لینفق ذو سعۃ من سعتہ، جس کے پاس جتنی فراخی ہے وہ فراخی کے مطابق دے، جس کے پاس جتنی تنگی ہے وہ تنگی کے مطابق دے، جتنا اللہ، ہاں جی، 100 والا 1 نہ دے، 100 والا 1 نہ دے، آپ نے سمجھا وہ اجر میں برابر ہے۔ کل قد تصدق بعشر مالہ، ہر بندے نے 10واں حصہ دیا ہے اپنے مال کا، اللہ نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی قرآن کی، لینفق ذو سعۃ من سعتہ، کہ اب وسعت والا وسعت کے مطابق دے۔ اگر کسی کو اللہ نے 10 اوقیہ دیے ہیں وہ بالفرض 1 اوقیہ دے، کسی کو اللہ نے 100 اوقیہ دیے ہیں وہ 10 اوقیہ دے۔ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے، کسی کو 100 دیے تو 10 دے، کسی کو 10 دیے تو 1 دے۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، یہ بھی زبردست وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ فرماتے ہیں ان قریب اللہ کر دیں گے مشکل کے بعد آسان۔ یہ جو مشکلات ہیں یہ دنیا کے اندر لازمی حصہ ہے، یہ مشکل کے بعد اللہ کی طرف سے آسانی ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان خندہ پیشانی کے ساتھ صبر کے ساتھ ان چیزوں کو برداشت کرے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ مشکل کے بعد آسانی کرتا ہے، بلکہ ایک آسانی نہیں کرتا، مشکل کے بعد اللہ 2 آسانیاں کرتے ہیں، زیادہ آسانیاں کرتے ہیں۔ جس طرح سورہ انشراح میں، سورہ الانشراح میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، 2 دفعہ فرمایا، تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ تنگی ہمیشہ رہنی نہیں ہے، اللہ نے انشاءاللہ آسانی بھی رکھنی ہے، تو انسان جو ہے وہ صبر کے ساتھ، حوصلہ کے ساتھ جو ہے وہ تنگی کو برداشت کرے اور اللہ سے فراخی کی امید رکھے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ فراخی ہوگی۔ اس بارے میں 1-2 احادیث بھی ہیں لیکن وقت ختم ہو گیا ہے، تو اسی پر بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔